سانجی ہیں اور ظاہر ہے کہ میں نے ان کی توفیقات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور پھر جب ہم بیٹھتے ہیں سیاسی پس منظر رکھنے والے لوگ، پھر خاص طور پہ ایک ہی نظریہ اور ایک ہی فیکٹری کے پیداوار ہوں، تو پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں جو حالات کا جبر ہے اس کا ایک تقاضا ہے کہ ہم جس نظریے کے ماننے والے سب ہیں، جس تحریک سے ہم سب کا تعلق تھا اور ہے، اور ہم جس ووٹ بینک کی خدمت کا بیڑا لے کر اٹھے ہیں، تو اب وقت کا تقاضا بھی یہ ہے. اور شاید میری والدہ کی علالت اور رحلت اور اس کے بعد جو اس وقت منظرنامہ ہے، اس میں خود ہمیں موقع مل رہا ہے آپس میں ملنے کا. اور پھر این اے 245 کا الیکشن بھی جو ہے وہ بھی ایک میدان ہے، انتخابی میدان. پھر بلدیاتی انتخاب، اس کا بھی ایک میدان ہے. تو پھر اس موقع کو ہم اختیار کریں، اور یہ جو ہمارا ملنا ہو رہا ہے یہ صرف ہمارے ملنے کی حد تک نہ رہے، بلکہ ہم اس کے ذریعے سے ایک عظیم تر یکجہتی اور اتحاد قائم کریں، تاکہ جو ایک سندھ کے شہروں میں ووٹ بینک کی تقسیم اور انتشار کا تاثر ہے اس کو ختم کیا جائے. اور ہماری شناخت بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ملانے والے ہیں، دلوں کو جوڑنے والے ہیں. تو پھر اگر کہیں پر دلوں میں رنجشیں ہیں تو اس کو دور کیا جائے اور دلوں میں گنجائش پیدا کی جائے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ یہ ہمارے یہ جو دنیاوی تقاضے ہیں اور رابطے ہو رہے ہیں، اس سے آگے جا کر ہم لوگوں کی ضرورت کو محسوس کر کے بھی ان رابطوں کو کوئی شکل دیں اور اس کے ذریعے سے یکجہتی اور اتحاد کے امکانات کو روشن کریں، تاکہ لوگوں کو نا امیدی سے نکال کر ہم امید کی طرف، مایوسی سے نکال کر انہیں ہم ایک امید کی طرف لائیں. تو میرے خیال میں میرا یہ ایک نقطۂ نظر ہے، موقف ہے، ایجنڈا ہے. میں اس پر 2 سال سے کام کر رہا ہوں، لیکن اس وقت جو حالات کا جبر ہے وہ اور تیزی سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم جلد از جلد یہ کام کر گزریں. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی ابھی یہ مجھے یہ منظر لوگوں نے بہت اس کو، میری والدہ کی میت ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور خالد مقبول بھائی میرے دائیں ہاتھ پر ہیں، اور مصطفیٰ کمال میرے دائیں ہاتھ پر ہیں، خالد مقبول بھائی میرے بائیں ہاتھ پر ہیں. تو لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر بھی انہیں ایک امید ہوئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگوں کی امید پر پورا اتریں گے اور ہم عملی طور پر بھی آگے کچھ کریں گے اور کر سکیں گے. یہ میرا ارادہ ہے، یہ میرا عزم ہے. اللہ ہمیں اس میں سرخرو کرے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا بھائی. فاروق بھائی تھوڑا سوال ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ 245 کا جو ضمنی انتخاب پہلے ہے. یہ بات کر لیں، پھر کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، جس طرح فاروق ستار بھائی نے بتایا کہ ہمارا آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ فاروق ستار بھائی کی والدہ محترمہ کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا. نماز جنازے میں ہمارے پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال، صدر انیس احمد قائم خانی سمیت ہمارے وفد نے شرکت کی، اور ہمارا فرض بھی بنتا تھا. یقینی طور پہ ہم کوئی دشمن نہیں ہیں، بھائی ہیں. وقتی طور پہ ناراضگیاں، گلے شکوے ہو سکتے ہیں، لیکن غمی خوشی میں ہمیں ویسے بھی اخلاقی طور پہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں دشمن کی بھی غمی میں شریک ہونا چاہیے. یہ تو پھر ہمارے بڑے بھائی ہیں. اسی طرح سے میں اس دن موجود نہیں تھا یہاں پہ، چونکہ میرے خود کے چھوٹے بہنوئی کا انتقال ہوا تھا، تو میں شہر سے باہر تھا. اور اسی طرح میں نے اس کی شمشاد بھی تعزیت کی ہے ان سے. جی، جس طرح شمشاد صدیقی صاحب یہ بھی پنجاب گئے ہوئے تھے، تو ہم دونوں ہی نہیں تھے. تو کل پروگرام بنایا کہ چلو ہم دعا کر آتے ہیں ممی کے لیے، کیونکہ ہمارا ایک بڑا وقت گزرا اس گھر کے اندر، اور بڑا ان سے ایک بڑی ہماری ان سے ایک پیار رہا ہے. تو ہم صرف دعا کرنے کے لیے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ فاروق بھائی سمیت تمام اہل خانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور باقی باتیں کچھ ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر پتہ چلتے رہیں گی آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا. جو بھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی قوم کے مفاد میں ہو، اللہ تعالیٰ وہ ہم سے فیصلے کروائے. قوم سے مراد پرٹیکولر ہم کسی خاص قوم کی بات نہیں کرتے، ہم تو پورے پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری نیت بہتر ہے، ہماری جب نیت اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور راستہ نکالے گا. اس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ. مجھے بتائیے فاروق بھائی بات. دیکھیں
یہ جو NA 245 میں میں نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہیں، یہ صرف یہ سیٹ الیکشن جیتنا اور پارلیمان میں پہنچنا، یہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اسے ایک ایسا موقع بنایا جائے جو وقت کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ میں نے جب یہ موقع بنایا، اپنی امیدواری کے ساتھ میں سامنے آیا اور میں نے کہا کہ NA 240 میں کنوں سے ہم بچے ہیں اور گولی کان کے پاس سے گزری ہے، اور اگر ہم نے اب ہوش کے ناخن نہ لیے تو اگلی گولی سیدھا کھوپڑی کے اندر جائے گی. یہ میں نے بات کہی ہے. تو اب جب کہ میں خود اس الیکشن میں آ رہا ہوں، اور شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ نعرہ بھی ہے 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ، یہ نعرہ ہے، کہیں پر لگا ہے، یہ بات ہوئی ہے، تو پھر یہ پہلا موقع ہوگا ہم سب کے درمیان ایک اتفاق رائے قائم کرنے کا. 1 سیٹ 1 کینڈیڈیٹ. تو اگر ہم اس پر آ جائیں سب، تو میں پھر ظاہر ہے کہ اب تو میرے پاس بہانہ ہے جائز کہ میں ووٹ مانگنے کے لیے بہادر آباد بھی جاؤں گا، میں ووٹ مانگنے کے لیے پاکستان ہاؤس بھی جاؤں گا، اور میں ووٹ مانگنے کے لیے وہ کیا ہے وائٹ ہاؤس، کیا ہے وہ بیت الحمزہ بھی جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ لائنز ایریا میں کہیں ان کے بھی لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر میں اور ہو سکتا ہے کہ سیاسی لوگ ہیں میدان میں، ان سے بھی یہ بات کروں میں. تو یہ وہ ایک موقع ہے جس کے ذریعے سے آپس میں سب کو جوڑا جا سکتا ہے، جن کے ملنے سے لوگوں کو بڑا حوصلہ ملے گا. سننے میں آیا کہ پتنگ کے نشان پہ آپ ووٹ لڑ رہے ہیں فاروق بھائی، پتنگ کا نشان. نہیں، میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور اسی لیے میں سب سے ووٹ مانگنے جا رہا ہوں. دیکھیں، آفر کا لفظ استعمال نہ کروں، لیکن ان کی یہ خواہش باقاعدہ مجھ تک پہنچی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں پتنگ کے نشان پہ الیکشن لڑوں. لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جس کو خالد بھائی اور مجھے طے کرنا ہے. آگے کا روڈ میپ، ویژن، نیریٹو، اور ایک ایونٹ ہوگا ہمارا آپس میں ملنے کا، ایک طریقہ ہوگا. تو یہ 2-3 باتیں، ایک تفصیلی میٹنگ ان کے ساتھ ہو جائے تو پھر وہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا. اور اگر وہ مرحلہ طے ہو جائے تو پھر NA 245 میرے لیے اہم نہیں ہے. پھر میں پتنگ پہ الیکشن کیوں لڑوں؟ پھر کوئی بھی لڑے پتنگ پر الیکشن، میں اگر MQM کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو پھر ہم الیکشن لڑائیں گے. لیکن وہ بنیادی باتیں طے ہونی چاہیے. روڈ میپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک اپنا نیریٹو رکھا ہے کہ میری نظر میں MQM پاکستان اور میرا آپس میں، کیونکہ میں نے کوئی نئی پارٹی نہیں بنائی ہے، میں نے ایک MQM ORC ضرور بنائی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ MQM کو ہی بحال کرنا ہے، اس کی تنظیم کو بحال کرنا ہے، اس کی عزت، توقیر، تعظیم کو بحال کرنا ہے، اس کے وقار کو بحال کرنا ہے، اور ہم سب کی عزت نفس کو بحال کرنا ہے. تو یہ بحالی ہے. اور ہمارا جو نظریہ، جو سوچ و فکر، روح ہے، اس کو بحال کرنا ہے. تو میرے خیال میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنے موقف میں، اور اسی موقف پہ چاہتا ہوں کہ خالد بھائی کے ساتھ اگر میری ایک تفصیلی میٹنگ ہو جائے اور روڈ میپ طے کر لیں، ایک بیانیہ طے کر لیں، ایک ویژن طے کر لیں، اور پھر ہمارا ملنے کا ایک طریقہ، ایونٹ، پروسیجر طے کر لیں، تو میرے خیال میں یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب تک میں MQM میں باقاعدہ نہیں جا سکا ہوں. میں اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتا، لیکن پتنگ پہ الیکشن لڑنا اور چیزیں طے نہ ہو تو لگے گا کہ میں سیٹ کا بھوکا ہوں اور سیٹ کے لیے جا رہا ہوں. یہ میرے لیے بھی اچھا نہیں، MQM کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ اگر سیٹ کی وجہ سے متفق ہونا ہے تو پھر میں آزاد حیثیت میں لڑوں، اور آپ مجھے سپورٹ کریں، اور میں پھر سب جگہ جاؤں، PSP، MQM، اور MQM کے ساتھ مل کر بھی میں چاہوں گا کہ PSP کے ساتھ بھی بات چیت ہو، اور آفاق احمد کے ساتھ بھی بات چیت ہو. جی کچھ پوچھ رہے تھے رفیع بھائی، کیا کہا تھا ہم نے؟ دیکھیں، فی الحال میں نے کہا نا کہ یہ اس وقت تو آج جو آنا ہوا نا، ہمارا صرف تعزیت کے لیے ہم آئے ہیں، اور سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے.
اور یہ بڑے فیصلہ کریں گے اس وقت. ظاہر ہے جب ہماری پوری کمیٹی ہے یہ فیصلہ کریں گے. خود فاروق بھائی نے کہا ہے کہ میں ووٹوں کے لیے خود چل کر آؤں گا پاکستان یا بہادرآباد جاؤں گا. تو جب چل کر آئیں گے تو خوشی کی بات ہے. جب کوئی چل کر آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نا کسی کو. تو اگر یہ چل کر آئیں گے تو ضرور ان کو ویلکم ہم کریں گے. باقی فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے. ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, صدر صاحب ہیں, بیٹھ کے انشاءاللہ اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے. میں تو اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن فی الحال جو آج ہمارا نا مقصد وہ تو صرف تعزیت کا, کنڈولینس کا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو مغفرت فرمائے, ان کی والدہ کی اور ان کے بہنوں کی. اور جس طرح انہوں نے کہا میرے بہنوں کی مغفرت فرمائے. دوسری بات یہ کہ جس طرح کل ہم خورشید بھائی وہاں موجود تھے, کل جیسے ہمیں پتہ چلا پارٹی کے ڈپٹی کنوینر بہادرآباد سے قمر نوید صاحب بہت شدید علیل ہیں. ظاہر ہے ان کے ساتھ ایک بڑا وقت گزرا ہے, بھائی ہیں ہمارے, کوئی دشمن نہیں ہے. تو ہمیں جیسے ہی پتہ چلا تو خود انیس بھائی نے اور مصطفیٰ بھائی نے ہمیں ہدایت دی. میں اور شمشاد صدیقی بھائی اور ہمارے دلاور بھائی, ہمارا ایک وقت تھا وہ ہم گئے ہاسپٹل مل کر آئے اور ان کے لیے بھی ہم نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. مصطفیٰ کمال صاحب کا اور انیس قائم خانی صاحب کا ہم نے پیغام پہنچایا. تو ایک اچھی بات ہے, آنے جانے سے کوئی وہ تھوڑی بہت اچھی بات ہے, ایک اچھی روایت. میں اور میرے ساتھی بھی گئے تھے, ہم سب, کامران فاروق, جمال بھائی, ہم نے بھی قمر نوید بھائی کو وزٹ کیا. اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا کرے, صحت دے, تندرستی دے, شفائے کاملہ عاجلہ دے. ہم سب کی دعائیں. بہت شکریہ.